جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاکہ آپ نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کے سوالات بھی ہیں, ان کے بھی جوابات لیں گے جتنی بھی دامن وقت میں گنجائش ہوئی. پہلے ایک انیشیل کامنٹ لے لیتے ہیں اس خاکے سے متعلق. ڈاکٹر رضا داؤدانی صاحب اور مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ آج بھی ہم نے اس خاکے میں بھی دیکھا کہ بیٹے کو زیادہ پریفر کیا جا رہا تھا بیٹیوں پر. اچھا, اور یہ بالکل اچھمے کی بات نہیں ہے, یہ آج بھی ہم یہ خود کانوں سے سنے ہوئے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا تھا, اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے, ایک تو ٹھیک ہے بیٹے کی یوں خواہش ہونا ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ ایسے جملے سے لگتا ہے کہ وہ یہ کم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دے دیں, یہ زیادہ خواہش ہے کہ بیٹی نہ ہو جائے کہیں. یا یہ بھی خود مشاہدے کی بات ہے کہ بیٹی ہو گئی تو عجیب گھر کے بڑے بزرگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کیا. تو یہ سوچ تو ابھی تک یہ اس سوچ سے تو جان نہیں چھوٹ پائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے نا, آج تک اگر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اس میچورٹی کے لیول پر نہ لا سکے کہ جہاں پر وہی کیفیت ہو کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ نحل 16واں سورہ ہے کہ جہاں پر یہ منظر کشی کی ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا, کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ, اچھا, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب, کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے ذلت کے ساتھ, توہین کے ساتھ ہی صحیح, لیکن یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیا جائے, مٹی کے حوالے کر دیا جائے. تو اگر یہ منظر کشی آج بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت ترقی کی منازل طے کرنی ہے. لیکن یہ کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ انسان کی ایک تمنا خواہش ہو سکتی ہے. کوئی کہے کہ میری تمنا ہے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے, کوئی کہے کہ میری تمنا ہے کہ میرے پروردگار مجھے بیٹی دے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر یہ کہ بیٹی چونکہ حقیر ہے لہٰذا مجھے نہیں چاہیے نا. بہت سے افراد ہیں بیٹی کی دعا کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ بیٹے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر اب اوور آل دیکھیں, بیٹا بیٹی پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے, پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے, رحمت ہے, خداوند متعال نے دی ہے. اور کس کو معلوم ہے کہ کون اس کے لیے مفید زیادہ ہو سکتا ہے, مستقبل میں کون اس کے لیے بہتر ہوگا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. خدا نے صاحب اولاد بنایا ہے, اس کی پرورش کرے اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ ایک بہتر زندگی اس دنیا کے اندر گزارے اور آخرت کے لیے اس کا ایک سہارا بن سکے. آخرت کے لیے بنیادی طور پر دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی انسان اپنی تیاری کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی ہے. اور اگر صحیح تربیت ہو جائے اور بعد میں یہی اچھی تربیت اس کے لیے ایک ثواب جاریہ بن جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. ایسی عنوان سے فرمائے گا آپ نے. جی بالکل, حضرت نے بہت اچھا بیان فرمایا اور اچھا کامل جامع بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے, پرورش کرے, اور پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. سبحان اللہ. پوچھا گیا رسول اللہ اگر 2 بچیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے. راوی کہتے ہیں اگر ہم ایک کے بارے میں کویسچن کرتے تو سرکار اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیتے. تو ایک تو یہ سوچ بنانی چاہیے کہ بچی کی پیدائش اگر اس کی صحیح تربیت کریں تو جنت کی ضمانت ہے. واہ واہ. باقی پہلو پہ تو کلام ہو گیا, میں اس پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بچیوں سے گزارش کرتا ہوں جی جی کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہر ایک نیگیٹو اس کی وہ سوچ نہیں ہوتی کہ بیٹی کیوں ہو گئی, بیٹا کیوں نہیں ہوا. ہوتی ہیں یہ بھی, ہر ایک کی نہیں ہوتی. صحیح. اچھا خدشات ہوتے ہیں, بچی ہو گئی, اب عزت کے مسائل, آج کل جو ماحول ہمارے یہاں گندا چل رہا ہے, پھر ماں باپ خوفزدہ ہوتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہماری بچی کا کیا ہوگا. تو اس طریقے کے جو خدشات ہیں اس کی بنا پر بھی بعض اوقات خواہشات ہوتی ہیں کہ بیٹا ہو جائے تو پھر بے فکر ہو جائیں گے, بیٹی ہوگی تو پریشانیاں ہیں. بچیوں کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں ہوتی ہیں اچھے کورسز کریں, پڑھائی اچھی کریں, اپنے انٹرنل ارننگ کریں, اپنے گھر بیٹھ کے آج کل بہت سارے ایسے کورسز ہیں, بہت اچھی کورسز کر سکتی ہیں. اور کوئی کسی چیز میں گولڈ میڈل لیں, نام پیدا کریں, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے جو ہے نا وہ بچی کو دیکھ کر کہیں گے نہیں یار بیٹی ہمیشہ ایسے کوئی, دیکھو ان کی بچی نے کتنا نام روشن کر دیا. وہ جو کمپیوٹر والی بچی تھی کوئی آئی ٹی کے شعبے سے فوت ہو گئی تھی بچی, عرفان, دیکھو نا پوری دنیا میں اس نے نام پیدا کر دیا. اور ایسی بہت ساری بچیاں ہیں. تو اگر ہماری بچیاں, اب ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں بعض اوقات نہ پڑھیں گی صحیح نہ کچھ, اچھا پھر وہ مطلب اور دیگر اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھیں گی, اس سے وہ بن جاتی ہیں بعض اوقات ماں باپ پہ بوجھ. اب جو خاندان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار بیٹی نہ ہونا تو بہتر ہی ہے. وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو بولتے ہیں یار ان کے دیکھو 4 بچیاں تھیں, کتنا برا مسئلہ ہوا, بیٹا دعا کر تیرا بیٹا ہو جائے. تو یہ ایک ایسی مثال نہ بنے, باوجود کوشش کے کچھ حاصل نہ ہو تو کوئی بات نہیں, ڈسہارٹ بھی نہ ہو, لیکن محنت کریں, اللہ برکت دے گا. اور انشاءاللہ آپ کا اٹھا ہوا یہ ایک پازیٹیو قدم بہت ساری بچیوں کی زندگی کو محفوظ کر دے گا. بہت مناسب, بہت مناسب, بالکل ٹھیک. اجازت دے تو کچھ سوالات بھی ہم ذرا شامل کرنے لوگوں کے دکھائیں, چلائیں سوالات چلائیں.
میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے جی جی کہ میں نے اپنی مرضی سے پاکستان جا کر نکاح کیا اور اس کے بارے میں نے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو کہ وہ مانتے نہیں تھے، مگر میں نے اس لڑکی سے 3 گواہ کے ہوتے ہوئے نکاح کر لیا اور اس لڑکی کو واپس اپنے ساتھ کینیڈا لے آیا اور اب علیحدہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. چونکہ میں صحیح طرح کماتا ہوں اس لیے میں پھر اپنی وائف کے ساتھ علیحدہ رہ رہا ہوں، مگر میرے جو ماں باپ ہیں وہ میرے نکاح کو نہیں مانتے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. اس صورتحال میں کیا میری روزہ نماز یہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ قبلہ. دیکھیں، روزہ نماز کی قبولیت ایک الگ چیز ہے، ماں باپ کی ناراضگی ایک بالکل قابل قدر چیز ہے، اس کی وجہ توجہ کرنی چاہیے اس پر. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اخلاص سے اگر کریں گے نماز روزہ قبول ہوگا انشاءاللہ. اور اگر لڑکا کوئی صحیح قدم اٹھاتا ہے، جیسے اپنی خود مختاری کو استعمال کر رہا ہے جو شریعت نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں ہمارے ہاں تو لڑکی کو بھی اختیار ہے، تو لڑکا تو بدرجہ اولیٰ اختیار رکھتا ہے. تو اس نے اپنے حق استعمال کیا، لیکن اس نے اپنے اطراف کے ماحول کو، ہمارے عرف کو نظر انداز کر کے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا جو ہمارے معاشرے میں خلاف شرعی میں اس کو کہوں گا معیوب سمجھا جاتا ہے. صحیح. ہاں اس سے ماں باپ ڈس ہارٹ ہو گئے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اعتماد میں لے لیتا اور پھر کر لیتا. اب یہ 10 دفعہ سوچیں گے ہاں یار یہ کر لیتا نا تو بہتر تھا، یہ کر لیتا تو بہتر تھا. لیکن جس وقت کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت نفسانی خواہشات اتنی غالب ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ اگر یہ ابھی کچھ نہیں ہوا تو شاید یہ غبارے کی طرح، گیس کے غبارے کی طرح 7ویں آسمان پہ چلی جائے گی، تو کر لو بس. اب یہ جب نارمل حالت میں آئے ہوں گے نا تو سوچ رہے ہوں گے یار میں نے صحیح نہیں کیا، یہ کر لیتا تو اچھا تھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال اپنی زوجہ کو لے کے جائیں گھر پر اور پڑھ جائیں. ہاں. ایک کپل نے ایسی شادی کی، اچھا. پھر ان کے مسائل پیدا ہوئے، وہ دبئی چلا گیا، زوجہ کو وہاں بلا لیا. سسر صاحب جو تھے یعنی لڑکے کے والد وہ فوجی تھے، گن لے آئے کہ میں مار دوں گا. ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی. پھر وہ مجھ سے کانٹیکٹ ہوا، میں گیا. اتنی خوبصورت بچی بدامی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بڑی پیاری سی اور لال سے زبان نکالے، اتنی خوبصورت. میں نے کہا اب ایک میری بات مان لیں، یہ بچی کو لے کے جائیں، دروازہ بجائیے گا، وہ آئے نا سسر صاحب باہر یعنی آپ کے والد، ان کو گود میں ڈال دیجیے گا. اچھا اچھا. میں نے کہا لے لو رسک. وہ گئے، انہوں نے کیا، دادا جان نے جیسی بچی کو دیکھا کہ اندر آ جاؤ اندر. ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، بیوی کو ذہن بنائے، وہ لوگ قدموں میں گر جاتے ہیں، ہم دونوں جا کر ان کو راضی کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. کیا بات، زبردست. اس میں کچھ آپ یہی رہے. بنیادی طور پہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس کو سیکنڈ کروں گا، توثیق کروں گا، تائید کروں گا کہ حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر، جتنے بھی فقہی حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر. مگر اگر اس طریقے سے کر لیا جاتا کہ ماں باپ کو بھی کانفیڈنس میں لیتے تو بہت آسان ہوتا. اور جو راضی کرنے والا معاملہ ہے نا، دنیا کا آسان ترین کام نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، نہ کھانا بنانا ہے، نہ کھانا پکانا ہے. سب سے آسان کام ہے ناراض ماں باپ کو راضی کرنا. وہ تو ایک خالی انسان تھوڑا سا جھک جائے، ہاتھوں کو بوسہ دے دے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا دے، تھوڑے ایک آنکھ میں آنسو آ جائے تو ماں باپ تو بس بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں راضی ہونے کے. تو یہ تو اتنی اچھی ترکیب مفتی صاحب نے اور پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا آنکھوں دیکھا حال ہے. تو بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے کریں، قدموں میں بیٹھ جائیں، وہ مان جائیں گے. واہ واہ، زبردست، زندہ باد. چلائے گا جی، اگلا سوال چلائے گا. ہمیں کبھی کبھی کوئی سیلیبریٹی یا کوئی شخص بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہم، ظاہر سی بات ہے ہماری اس شخص سے، اس سیلیبریٹی سے تو شادی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا دعا میں یہ مانگ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر جو ہے اس سیلیبریٹی کے ہی جیسا ہو؟ تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی، وہ ہمیں کوئی سیلیبریٹی اگر بہت پسند ہے تو اب ہم یہ تو دعا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا، کہ اس سے شادی ہو جائے ہماری، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کیا ہم یہ دعا کریں تو ٹھیک ہے کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو لائف پارٹنر ہے وہ اس سیلیبریٹی جیسا ہو، تو یہ ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فرض کیجئے کہ انسان ہے بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا جوئے کا اڈا چلاتا ہے، آپ کہیں کہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ ہمارا شوہر بھی اس جیسا ہو جائے. تو ظاہر ہے اس دعا کی تو میں تائید نہیں کر پاؤں گا. کوئی ہے بہت بڑا گلوکار ہے، ڈانسر ہے، نائٹ کلب کے اندر مثال کے طور پر، اور پھر کہے کہ میرا شوہر ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جی. لیکن نہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ وہ بہت مالدار ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا مالدار ہو جائے، تو اس دعا میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. بہت وجیح ہے، وہ بہت وجیح ہے، اسمارٹ ہے. اگر یہ دعا مانگ لیں کہ وہ بھی اتنا اسمارٹ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ یعنی کتنی پریکٹیکل یہ دعا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دعا کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ کو سیر حاصل تبصرہ میرا خیال ہے آنے والا ہے یہاں سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے. ایکچولی واقعی اس میں مفتی صاحب اپنے مخصوص انداز میں جب تبصرہ کریں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مسئلہ تقدیر کو سمجھ لینا چاہیے.
اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے مجھے اس سے راضی کر دے. ٹھیک. مطلب ایک خاک ذہن میں کوئی تصور قائم کر لینا یہ کوئی منع نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کوئی چیز پسند آ گئی ہو گیا, لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اتنا دماغ پہ چھا جاتا ہے کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند تو نہیں ہے. ظاہر. اس کے جو عزیل فیصلہ, اب وہ شادی ہو گئی کسی اور سے, اس نے کہا دعا تو مانگی تھی میں نے کہ یہ ایسا ہو اور یہ نکل آیا یہ, سمجھیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتی. کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں اس ہماری شادی ہو گئی لیکن شوہر کی شکل مجھے پسند نہیں بالکل, میں نے ماں باپ کے کہنے پہ کر لیا لیکن اب میری دل کی رغبت ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف میں مائل ہوں, میں کیا گناہ گار ہو رہی ہوں. پھر ہم سمجھاتے ہیں بچی جو ہو گیا ہو گیا, اب اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دونوں جنت میں داخل ہوئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے, اتنے ہینڈسم ہو جائیں گے کہ ماضی کی ساری تلخیاں بھول جائیں گے. ایک بہن نے جس سے کہا کہ میرا شوہر چرسی ہے, موالی ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, مفتی صاحب کہ جنت میں یہی ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بالکل ہوگا. لیکن یہی ہوگا. میں نے کہا ہاں لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ہوگا. بالکل بے فکر رہیں, ایسا خوبصورت ہو کر ہوگا. پھر وہ مطمئن ہوئی, ان کا دل اطمینان کی طرف آیا. تو یہ بچیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈرامے وغیرہ دیکھ رہی ہیں, دیگر چیزیں, ایک تصور قائم ہو جاتا ہے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا غالب نہ کریں کہ پھر ہم شرعی تقاضے پورے نہ کر سکیں اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک جہنم کی سی مثال پیش کرے اور قدم قدم پر ہم گناہ گار ہوتے ہیں. اس کو میں یوں سمرائز کروں تو ٹھیک ہے کہ اس طرح کا تصور لانا یا سوچ لانا ظاہر اگر حلال اس میں ہو تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایکسپیکٹیشنز کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ وہ میٹ نہ ہو تو آپ کو لگے کہ زندگی ختم ہو گئی. کم و بیش نامحرم کا تصور لانا فی نفسی تو منع ہوتا ہے, لیکن یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے نا, آپ دیکھیں آپ نے بھی اسکول کالج پڑھا ہوگا, بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے دل مائل ہوتا ہے دوستی ہو جاتی ہے, بعض ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ساری زندگی خدا واسطے کا بیر رہتا ہے ان سے. ایسی بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے, بعض سے تو بڑی پیار ہوتا ہے اور بعض سے تو لڑائی جھگڑا پھڈا رہتا ہے, ہر وقت امی کی بارگاہ میں عدالت لگی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے, لیکن بس وہی ہے کہ اس کو اتنا غالب نہ کر لیا جائے کہ شرعی تقاضے پورے نہ ہو. وہ شوہر وہ جو چرسی موالی ہے تو وہ کس چکر میں جنت جا رہا ہے؟ وہ تو چرس پیتا ہے. نہیں تو ہم تو کسی پہ بین نہیں لگا سکتے. اگر وہ حالت ایمان میں فوت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے تو آپ پر میں تو اور اگر نہیں مطلب میں اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کے گناہ نہیں بخشے گئے تو پھر اس خاتون کو تو پھر وہ شوہر تو نہیں ملے گا نا, اگر اس کی بخشش نہیں آپ ہوئی. ٹینشن نہ لیں, اللہ تعالیٰ کوئی اہتمام انشاءاللہ اس سے بہترین کر دے گا, کوئی تو غم نہ کریں. یعنی اب اس کے اندر اس طرح سے ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون نے تو نہیں جانا ہے نا جنت میں کم سے کم, لیکن یہ کہ پروردگار عالم نے انتظام تو کر دیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ ایک روایت کے مطابق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے گا, تو ایک بہتر انتظام ہو جائے گا. اس میں ایک جملہ میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ شادی کے حوالے سے کامیابی کا ایک طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو منیمائز کریں. یعنی جتنی آپ کی توقعات تھی نا, جو 100 پر تھی تو شادی کے پہلے دن ہی اس کو 50 پر تو لے آئیے. یعنی ایک صاحب تھے, تمثیلاً عرض کر رہا ہوں, کہہ رہے کہ میں نے خدا سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ مانگی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود ذرا آئینے میں دیکھ کر یہ بتائیے کہ آپ حضور جیسے ہیں, آپ کے اندر وہ شباہت کتنی پائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ تو آئیڈیل کیس ہے, مگر تھوڑا سا ایک فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں. اور یہ مشورہ دونوں کے لیے, خواتین و حضرات کے لیے. دوسرے حوالے سے کہوں کہ مثال کے طور پہ خاتون ہے, وہ یہ کہیں کہ میں نے تو توقع کی تھی کہ میرا شوہر مجھے ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ لے کر جائے گا. یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا, شادی کے پہلے دن ہی آپ مری کے اوپر راضی ہو جائیں. اور اگر مری کا ذہن میں تھا تو منوڑا کے اوپر راضی ہو جائیں, اور منوڑا کا اگر ذہن کے اندر تھا تو اپنے محلے کے پارک کے اوپر. تو کھارادر بھی ٹھیک ہے, کھارادر کے اندر بھی اللہ رکھا پارک ہوا کرتا تھا. کئی سالوں تک میں نے کھیلا ہے, مجھے یقین کریں. دیکھیں نا منوڑا کے بعد تو پھر اب کیا وہ قریب بھی پڑ جائے گا تو ذرا وہی W11 کا آخری اسٹاپ بھی ٹاور ہے تو وہیں سے نکل کے چلیں. W11 کی تو یادیں بہت زیادہ ہیں ہماری. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ توقعات بطور مجموعی ذرا کم رکھیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ کم ہوگی. ٹھیک, جس طرح اس سیگمنٹ کا ٹائم کبھی ہم بتا دیں 14 منٹ ہے, تو میں کہتا ہی ہوں کہ 11-12 منٹ ہے, تاکہ پھر جب ختم کروں میں تو مفتی صاحب ناراض نہ ہو کہ یار اتنا ٹائم کم. ٹھیک ہے, تو توقعات ذرا کم رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت نوازش, شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.